بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 ربیع الاول روز عقد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ عالم اسلام کی عظیم الشان ہستی ہیں۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جو سب سے پہلے پیغمبر کے ساتھ جن کا عقد ہوا۔ یوں تو پیغمبر کی اور بھی بیویاں ہیں، لیکن ان میں سے اعلیٰ ترین مقام جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر کے عقد میں آئیں، سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، اپنا سارا مال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور ہمیشہ اسلام کا دفاع کرتے ہی رہیں۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے عظمت کے اعتبار سے یہ ہے کہ پیغمبر جب معراج پر گئے تو واپس جب آ رہے تھے تو جناب جبرائیل علیہ السلام سے جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ اے جبرائیل کوئی اور کام ہو تو بتائیے۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سلام فرمائیے گا۔ یہ وہ ہیں بیوی کہ جن کو اللہ کی طرف سے بھی سلام پہنچا ہے اور فرشتوں نے بھی سلام کہا ہے۔ پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت کے بارے میں آپ اس طرح سے محسوس کر سکتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ اتنی ثروت مند تھی، دولت مند تھی کہ تقریباً تجارت کا مال 80,000 اونٹوں کا بار ہوتا تھا کہ جس کی تجارت ہوتی تھی، اور وہ مال جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تھا۔ اسی وجہ سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ جنت کی افضل ترین عورتوں میں سے 4 افضل بیویاں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ بیویاں ہیں اور ان میں سے عظیم ترین مقام جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ ملاحظہ فرمائیں گے قرآن کی روح سے پیغمبر کی سب بیویاں یہ ام المومنین ہیں، لیکن واحد یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے جو ام المومنین بھی ہے، ام المعصومین بھی ہے، ام الائمہ بھی ہے اور ام السادات فاطمی بھی ہے۔ یہ مقام جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ اور پھر جب عقد کا موقع آیا تو عقد کے موقع پر اس کو شیعہ کتب کے اندر بھی تحریر کیا گیا ہے، جیسا کہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب ملح یظہر الفقیہ کے اندر بیان کیا ہے، جہاں پر خطبہ نکاح کو بیان کیا گیا۔ ان میں سے ایک خطبہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی ہے، جس میں حضرت ابو طالب اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کچھ یوں نظر آتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و زرع اسماعیل۔ اور پھر اسی طرح سے یہ صرف اور صرف اہل تشیع کی کتابوں میں ہی نہیں بلکہ اہل سنت برادران کی بھی معتبر کتابوں کے اندر اور مفسرین نے اس خطبے کو بیان کیا ہے، جیسا کہ زمخشری جلد نمبر 1 میں اس خطبے کو بیان کرتے ہوئے کچھ یوں نظر آتے ہیں۔ یہی جملات ہیں کہ جس کو بیان کیا کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و زرع اسماعیل۔ اور پھر اسی طرح سے روح المعانی کے اندر آلوسی نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ یہی خطبہ، اور بس اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان ابو طالب علیہ السلام اور مقام حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، کہ یعنی جب تمہیں یتیم پایا تو تمہیں ہم نے پالا، تو یعنی پالنے والے حضرت ابو طالب ہیں۔ اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا
تو ہم نے تمہیں غنی کیا، تو یقیناً اللہ ہی غنی کرنے والا ہے، لیکن کسی اور کے لیے نہیں کہا، وہیں پر کہا کہ جہاں پر مال جناب خدیجۃ الکبریٰ تھا، یعنی اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال کو اپنا مال قرار دیا اور جناب ابو طالب کی آغوش کو اپنی آغوش قرار دی۔ لہذا اہل اسلام کو چاہیے کہ دونوں ہستیوں کے مقام کو اسی طرح سے مانا جائے کہ جس طرح سے اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے۔ اس پرمسرت موقع پر ہم تمام اہل ایمان اور اہل ولا کو مبارک بھی پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہر اہل ایمان اور اہل اسلام کے آج اور اس عقد کے صدقے میں جو کوئی بھی اپنے بچوں کی شادی کے متمنی ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، پروردگار عالم بحق کے چہاردہ معصومین ان کے لیے جلد مناسب اور محترم اور اعلیٰ رشتہ اور عقد عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔